السلام علیکم لسنرز، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول اے وقت گواہی دے کی قسط نمبر 11۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود میرے دوسرے چینل کے لنک کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو کمپلیٹ ناول سننے کو ملتے رہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تارا چپ ہو جاؤ، اس کی بلند آواز سے خائف ہو کر قاسم نے کہا۔ نین تارا نے تڑپ کر اسے دیکھا، اس کی نگاہوں میں چبھن تھی اور شدید غصے کی لپک۔ میں تو اس وقت بھی چپ تھی جب 5 سال کی بچی کے چہرے پر پہلا تھپڑ پڑا تھا۔ میں تو اس وقت بھی خاموش تھی جب میرے پاکیزہ کردار پر جھوٹا الزام لگا کے مجھے زندہ درگور کیا گیا۔ میں تو تب بھی کچھ نہیں بولی جب میرے حق سے مجھے محروم کر دیا گیا۔ میں تو 18 سال سے چپ تھی، اس انتظار میں کہ کوئی تو میرا ہوگا جو میرے لیے بولے گا، لیکن کوئی نہیں ہے۔ اس کے حلق میں کچھ اٹک سا گیا۔ مجھ سے اپنے رشتے پر اعتبار نہ تھا تو یتیم سمجھ کر ہی ترس کھایا ہوتا۔ اس نے اپنی کپکپا جانے والی آواز کو بمشکل سنبھالا اور ایک نظر ان سب پر ڈالی، اس پر بھی جو عقب میں دم بخود کھڑا تھا۔ لیکن اب نین تارا نہیں روئے گی، کسی سے نہیں ڈرے گی۔ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈروں، کیوں سب سے منہ چھپا چھپا کر پھروں؟ یہ زندگی میری ہے اور مجھے ہی گزارنی ہے، میں اسے تم جیسے لوگوں کو جینے نہیں دوں گی۔ مجھے اب تم لوگوں سے اپنی پاکیزگی کی گواہی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ گواہی میرا دل خود دے رہا ہے۔ وہ پلٹی اور کمرے میں چلی گئی۔ ایک طلسم تھا جو ٹوٹ گیا۔ زین ایک بے نام سی کیفیت کا بوجھ دل پر لیے خاموشی سے بیٹھک میں چلا گیا۔ ماما مقبول، قاسم اور اسما ساکت سے کھڑے تھے۔ بس محمد علی تھا جو پاؤں پاؤں چلتا مٹھائی اکٹھی کر رہا تھا۔ اس کے گرد 500 کا نوٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا تھا۔ ہوا میں تیر چلانے کا فائدہ ہی کیا؟ محض مفروضے قائم کرنے سے کوئی قاتل ثابت نہیں ہو جاتا۔ آخر وہ کون شخص ہے جس نے رائے جمشید کو قتل کرتے دیکھا؟ ایک دم ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھا تھا۔ اس کے گرد بیٹھا ہر شخص ایک دم خاموش ہو گیا۔ چاچے خوشی کی چارپائی پر اندھیرے کونے میں بیٹھے شخص نے بے حد غور سے زین کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ ایک معنی خیز سی کیفیت اس کی آنکھوں میں ابھری تھی، مگر زین اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ چھوڑو یار، ہمیں کیا، جن کا معاملہ وہ نپٹیں۔ اب عباس بیزار سا ہو گیا اور زین اس سے زیادہ بیزار ہو کر اٹھا۔ چلتے چلتے وہ چھوٹی نہر کی طرف نکل گیا جس کے دونوں اطراف میں شہتوت اور چاہلی کے درخت لگے تھے۔ نہر کے عقب میں وہ شاندار حویلی تھی، اس کی اپنی حویلی، اس کے بابا کا گھر۔ زین کے لیے اس حویلی اور جاگیر پر اپنی ملکیت ثابت کرنا ناممکن نہ تھا، مگر وہ اپنے بابا کا نام صاف کرنا چاہتا تھا، اس کی زندگی اور اپنی زندگی پر لگا بدنما داغ دھونا چاہتا تھا، مگر ہر سو تاریکی تھی۔ آخر وہ شخص کون تھا جس نے بابا کو قتل کرتے دیکھا؟ نہر کے پانیوں میں جھانکتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سوچا۔ اسے یہاں آئے کتنے دن ہو گئے تھے، مگر وہ آج بھی خالی ہاتھ تھا، اپنے ہی زمین پر بے یار و مددگار اور بے نشان، اپنی ہی حویلی کے سامنے کھڑے ہو کر گھنٹوں سوچنا کہ اندر جائے یا نہ جائے تو کس حیثیت سے، کس قدر اذیت ناک تھا۔ یہ 20-22 سال پہلے کے واقعات آپس میں اس طرح گڈمڈ ہو گئے تھے کہ وہ جس سے بات کرتا ایک نیا نام سامنے آتا تھا، مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ وہ ہر رات یہی مایوسی سوچ کر تکیے کے نیچے رکھ کر سو جاتا اور صبح وہیں بھول جاتا تھا۔ نہ جانے اسے کس نے باندھ دیا تھا، اپنی مٹی کی خوشبو نے، حویلی کی روشنیوں نے، یا پھر ان سیاہ آنکھوں نے جنہیں وہ ایک بار سوچتا تو گھنٹوں بے چین رہتا تھا۔ وقت ہمیں ایک بار پھر ایک دوسرے کے مقابل کیوں لے آیا ہے؟ وہ اپنے قدموں میں پڑی نادیدہ زنجیروں کی جھنکار سنتا تو جھنجھلا جاتا۔ وہ اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ تمہیں رائے نواز کے قتل اور رائے جمشید کے فرار میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ وہ بری طرح چونک کر پلٹا کہ سامنے منشی بشیر علی کھڑا تھا۔ وہ گڑبڑا سا گیا۔ تو کیا لوگ اس کے بارے میں مشکوک ہونے لگے ہیں؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے تو یوں ہی نہیں، اگر کوئی دلچسپی ہے تو تم واقعی کچھ جاننا چاہتے ہو تو رائے سلیمان تمہاری بہتر مدد کر سکتا ہے۔ وہ کل شہر سے واپس آ رہا ہے۔ منشی بشیر علی کا لہجہ عجیب سا تھا اور وہ بغور اس کے چہرے کے تاثرات جانچ رہا تھا۔ زین کے لیے اپنے تاثرات چھپانا ممکن نہ رہے تو رخ بدل کر نہر کے پانیوں میں ٹپ ٹپ کرتے کالے شہتوتوں کو دیکھنے لگا، پھر زیر لب بڑبڑایا، وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ منشی بشیر علی کچھ لمحے اس کی پشت کو گھورتا رہا، پھر سرسری انداز میں پوچھنے لگا، تمہارا کام مکمل ہو گیا؟ کون سا کام؟ وہ ایک بار پھر گڑبڑا گیا۔ منشی بشیر علی کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ تم کون سے کام کے لیے آئے ہو؟ زین کچھ لمحے بشیر علی کو دیکھتا رہا۔ اسے اس شخص کی بوڑھی نگاہوں کی چمک معنی خیز لہجے نے خائف کر دیا تھا۔ نہیں، وہ مختصر سا جواب دے کر پلٹ گیا، ابھی مکمل نہیں ہوا۔ جیپ کے بریک عین اس کے قریب آ کر لگے تھے۔ وہ چل کر ایک سمت نہ ہو جاتا تو شاید کچلا جاتا۔ آنے والے کا مقصد ہی اسے ڈرانا تھا۔ وہ غصے سے جھنجھلا کر پلٹا، ایک لمحے کو ساکت سا رہ گیا۔ رائے سلیمان نے سرتابہ اس کا جائزہ لیا۔ زین کی یہاں آمد انتہائی غیر متوقع تھی۔ اس کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زین مبہم سا مسکرایا۔ یہاں آنے کے لیے آپ سے اجازت لینا پڑتی ہے، یہ میرا علاقہ ہے، یہاں پرندہ بھی میری مرضی کے خلاف پر نہیں مار سکتا۔ رائے سلیمان کو اس کا لہجہ خاصا ناگوار گزرا تھا۔ زین نے 2 قدم آگے ہو کر جیپ کے دروازے پر دونوں ہاتھ ٹکائے۔ پرندوں پر لاگو ہوتا ہوگا یہ اصول، خوش قسمت تھے
खुश किस्मती से मैं एक जीता जागता इंसान हूँ। आ तो गए हो, दुआ करना जा भी सको, रॉय सुलेमान ने इस्तेज़ाई मुस्कुराहट के साथ कहा। साथ ही ड्राइवर को जीप बढ़ाने के लिए कहा। जैन 2 कदम पीछे हट गया। जीप तेजी से आगे बढ़ गई। सुलेमान ने हवेली जाते ही मुंशी बशीर अली को तलब किया। गाँव में शहर से कौन आया है? मुंशी बशीर अली उनके सवाल का मकसद नहीं समझ सका। फिर कान खुजाते बताने लगा, एक तो मास्टर इनायत का जवाई आया है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। सुलेमान ने तेजी से बात कता की। गांव में एक बंदा दंदनाता फिर रहा है, कौन है वो? अच्छा, वो कासिम का दोस्त है, शहर से आया है। कितने दिन हुए? हफ्ता भर तो हो गया। हफ्ता? हाथ पुश्त पर बांधते हुए वो राय अकबर की तस्वीर के सामने जा खड़े हुए। फिर उन्होंने लब भींच लिए। हफ्ता भर पहले ही ज़ारा गाँव आई थी। हवेली आया था? ना बेटा जी, हवेली के तो करीब भी नहीं भटका, बस। उसने मुतज़ब्ज़ब सा होकर बात अधूरी छोड़ दी। बस क्या? बस इधर उधर मालूमात इकट्ठी करता रहता है। कैसी मालूमात? बड़े रॉय साहब और जमशेद के बारे में। क्या मतलब? बूढ़ियों के अव्वल उसकी तरफ घूमे। पता नहीं, कोई अखबार में कहानियाँ लिखता है शायद, इसलिए। ठीक तरह से तो मुंशी बशीर अली को भी कुछ नहीं बता सका था। तुम्हें यकीन है कि वो हवेली कभी नहीं आया? हवेली आता तो भला मुझे खबर ना होती। वो कुछ लम्हे सोचता रहा। ठीक है, नज़र रखो उस पर, कहाँ कहाँ जाता है और क्या क्या करता है। मगरिब की अज़ान के बाद नींद तारीकी गांव की गलियों में छाने लगी थी। वो मस्जिद से निकला तो पाँव एक और सिमत चल दिए। एक मासूम सी उम्मीद थी जो कुशां कुशां से गांव से बाहर की सिमत ले जा रही थी। नहर के साथ साथ चलते हुए वो दाएं तरफ पलट गया। धूल उसके कदमों से लिपट रही थी। प्राइमरी स्कूल की इमारत पीछे रह गई। थोड़ी देर में उसे कब्रिस्तान की टूटी फूटी चार दीवारी और गुरकन का कच्चा कोठा नजर आने लगा। बेतहाशा दरख्तों की घनी छांव में तारीकी का एहसास कुछ और बढ़ गया था। उसने सबसे पहले दादा और परदादा की कब्रों पर फातिहा पढ़ी, फिर गर्दन घुमाकर इस दरख्त की सिमत देखा जहां वो बूढ़ा गोरकन मिला था। कच्चे घर की चौखट पर लटकती लालटेनें रोशन हो गई थीं। अंदर से बातें करने और बर्तनों के खनकने की आवाज़ें उभर रही थीं। मुड़कर खड़ा हो गया। कब्रों के गिर्द खुदरू घास उगी थी। कहीं कहीं घास इतनी लंबी थी कि कब्रें उसमें छुप गई थीं, जिनमें आवारा बिल्लियां और कुत्ते अपना मस्कन बनाए बैठे थे। जैन के अकब में एकदम कुछ चरचराहटें उभरी। जैन तेजी से पलटा। वहां कुछ नहीं था, शायद कोई जानवर जो साथ की झाड़ियों में घुस गया था। उसने जरा आगे होकर आवाज दी। कच्ची कोठरी से उभरती आवाजें एकदम खामोश हो गईं। आया भाई, आया। जरा सी देर में एक नौजवान धोती बनियान में मलबूस चौखट में आ गया। लालटेन की रोशनी दोनों के बीच हायल थी। जैन ने पहचान लिया, वो बूढ़े गोरकन का बेटा था। क्या हुआ बाबू, खैर से तो आए? शायद वो भी इसे पहचान गया था। हाँ, मुझे तुम्हारे अब्बा से मिलना है। अब्बा से? उसने हैरानी से दोहराया। अब्बा से क्या काम? यूं ही कुछ पूछना है। वो दिन मुझे यहाँ मिले थे ना? हाँ हाँ, मुझे याद है, पर अब्बा से क्या पूछना है? वो बहुत ज्यादा सवाल करने का आदी मालूम होता था, या शायद उसके अब्बा से कभी कोई मिलने नहीं आया था। जैन के चेहरे पर छाई संजीदगी गहरी हो गई। ये तो मैं उनको ही बताऊंगा। लड़के ने बेहद उलझकर जैन को देखा। उसकी खामोशी से तंग आकर जैन ने दोबारा पूछा, वो कहाँ होंगे? इधर। लड़के ने हाथ से इशारा किया। जैन ने पलटकर देखा। वहां जा बजा कब्रों के सिवा कुछ भी ना था। जैन की इस्तेफामिया निगाहें दोबारा उसके चेहरे पर जम गईं। 10 दिन हो गए अब्बा के इंतकाल को। क्या? वो शिद्दत सा रह गया। तकदीर हर रास्ता खोलकर दोबारा बंद कर देती थी। उम्मीद का आखिरी सहारा जो हाथ से छूट गया था। वो कुछ लम्हे बेयकीनी से उसे देखता रहा। बाबूजी, मुझे बताओ, क्या पूछना है तुमने? तुम मेरी क्या मदद कर सकोगे? वो मायूसा होकर पलट गया। उसने कब से पुकारकर कुछ कहा भी, जिसे जैन की समाज सुनने से कासिर ही रही। उसे तो ये खबर भी ना थी कि इन घने दरख्तों की ओट में कोई था जो मुसलसल उसके ताक़ुब में था। मामा मकबूल दोनों बाजुओं का तकिया बनाए लेटा था। मोहम्मद अली उसके सीने पर सर रखे ऊँग रहा था। तारा आहिस्तगी से चलती हुई उसके करीब आ रुकी। मामे ने नजर उठाकर उसे देखा, मगर बोला कुछ नहीं। मामा, तुम मुझसे नाराज हो? मोहम्मद अली सर उठाकर नैन तारा को देखने लगा। मामे का हाथ धीरे धीरे उसे थपकने लगा। मामा, मैं क्यों नाराज होऊंगा? मैंने उस दिन गलत नहीं कहा था। कुछ भी गलत नहीं कहा तुमने। मुझे लोगों का जीना भी कोई जीना है। लोगों की बातों से डरकर तुम्हें जहन्नुम में धकेल दिया। मामे मकबूल की आवाज़ बेहद मध्यम थी। लोगों की बातें? नैन तारा ने सवाली नजरों से उसे देखा। वो कहते थे मामे को मकान का लालच है। मामा मकबूल इतना ही कहकर खामोश हो गया और आंखें मूंदे मोहम्मद अली को थपकता रहा। कितनी अजीब सी जिंदगी हो गई है। सहन के बीचों बीच खड़ी नैन तारा ने खुद को बेहद तन्हा महसूस किया। जब से उसकी जुबान खुली थी, सब उसे कतराते कतराते फिरते थे। अस्मा भी पहले की तरह बातें नहीं करती थी। वो क्या करे, कुछ समझ ना आता था। उसने आंखें बंद करके लेटे मामी मकबूल को देखा और बेजार सी होकर खामोशी से बाहर निकल गई। मंजिल कोई ना थी, बस एक खाली ज़हनी की कैफियत के साथ चलती रही। और ये कहना कितना आसान है कि ये ज़िंदगी मेरी है, इसे मैं खुद जीऊँगी, मगर ये ज़िंदगी उसके नखरे हज़ार। इसे जीने की कोशिश में 1000 बार मरना पड़ता है। हाय, इंसान दावा भी करे तो वो किस बलबूते पर? उसके कदम थक हार कर सूखे कुएं के किनारे जाकर रुके। उसने जरा झुककर उसके अंदर झांका। उसके था गहराई की दहशत ने तेजी से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। एतबार के बिना जिंदगी किस कदर दुश्वार है। दोनों हाथ मुंडेर पर टिकाकर उसने फिर अंदर झांका।
میں نے بارہا سوچا مرنا زیادہ آسان ہے، مگر یہ کون ہے جو مجھے مرنے بھی نہیں دیتا؟ مگر یہ جھوٹی اور فریبی دنیا جینے کے قابل ہی کہاں ہے؟ یہاں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جسے میری ضرورت ہو، اور جب کسی کو میری زندگی کی ضرورت نہیں تو پھر اس کا ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ پھر سے اپنا اعتماد کھو بیٹھی تھی۔ وہ استزائیہ سی ہنس دی۔ کون اپنا ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ سارے رشتے جھوٹے، سارے وعدے فریب، ڈھکوسلے۔ ذرا سا آگے جھکتے اس نے پھر سے تصور کیا، وہ مر جائے تو کون ایسا ہے جو اس کے لیے روئے گا؟ ماما، ہاں ماما، بھلا آدمی ہے وہ، کچھ کرے نہ کرے میرے لیے روئے گا ضرور۔ کیا کروں؟ یہاں سے اپنی زندگی، ایک نئی زندگی کا آغاز، یا پاگل ہو گئی ہو؟ کسی نے اسے ایک دم کندھوں سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ وہ پشت کے بل نیچے گری۔ کیوں اپنی زندگی داؤ پر لگا رہی ہو احمق لڑکی؟ یہ جاہل لوگ تمہاری موت کو بھی الزام بنا دیں گے۔ وہ ڈر گیا تھا، اپنے سامنے کسی کو مرتے دیکھنا آسان بھی تو نہیں۔ نین تارا نے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جس کی معمولی سی ہمدردی اس کی پوری زندگی کے لیے الزام بن گئی تھی۔ اور تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم کسی سے نہیں ڈرو گی، یہ زندگی تمہاری ہے، اسے تم جیو گی۔ تم نے خود کہا تھا کہ تمہیں کسی گواہی کی ضرورت نہیں، اور یہ حرکت، یوں ڈرو گی تو سب تمہیں ڈرائیں گے، کیونکہ یہ خود ڈرے ہوئے لوگ ہیں۔ ایک بار ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو دیکھو، ان کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ اور وہ ہمت جس نے کل ان بزدل لوگوں کے منہ پر تماچا دے مارا، آج کہاں گئی؟ مت کرو اپنی زندگی کو ضائع، زندگی خدا کی امانت ہے، تمہاری زندگی۔ زندگی؟ نین تارا کے لبوں پر گہرا طنز ابھر آیا۔ وہ جو کسی سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ رہی تھی، یہ زندگی ہے؟ یہ جو میں جی رہی ہوں، اسے زندگی کہتے ہیں؟ کیا اس سے زیادہ خوبصورت لمحے موت کے نہیں؟ ذہن شردر سا رہ گیا۔ یہی الفاظ کم و بیش یہی الفاظ کچھ عرصہ پہلے اس نے زارا سے کہے تھے، اور اب وہ کہہ رہی تھی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور معطوف ٹھہری۔ ایک عمر خود کو بچا بچا کر رکھنے کی سزا یہ ملی کہ سب کے لیے قابل نفرت ہوئی۔ میرے اپنے مجھ سے منہ موڑ گئے، میں اپنے ہی گھر میں اجنبی ہو گئی۔ میرے اپنے لوگوں نے مجھ پر الزام لگائے کہ میں ہر پل مرنے کی دعا کرتی۔ وہ اس شخص کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، وہ کسی کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، مگر آنسو ساون کی جھڑی ہو گئے تھے۔ وہ پھر سے کمزور پڑ گئی۔ وہ اسے یہ سب بتانا نہیں چاہتی تھی، وہ اب کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتی تھی، مگر بتا رہی تھی۔ حالانکہ وہ اس کا تھا ہی کون، اسے اپنی اس کمزوری اور بزدلی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ ذہن تھکے تھکے انداز میں پگڈنڈی پر بیٹھ کر گھاس کی پتیاں نوچنے لگا۔ وہ روتے روتے خود ہی خاموش ہو گئی۔ تب وہ آہستگی سے گویا ہوا، کاش میں جب تمہاری مدد نہ کرتا، تم نہ کرتے کوئی اور کرتا، یہ سب تو ایسے ہی ہونا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، ایک نظر اس کی پشت پر ڈالی۔ وہ زرد نارنجی سورج کی شعاؤں میں نہایا ڈوبتے سورج پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے نین تارا، میں اور تم بالکل ایک جیسی زندگی جی رہے ہیں۔ اس کا بے حد مدھم لہجہ نین تارا کے اٹھتے قدموں کو زنجیر کر گیا۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے اس نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا جو کہہ رہا تھا، واقعات اور حادثات مختلف ہو سکتے ہیں مگر کیفیات ایک ہیں، دکھ اور تکالیف مختلف ہو سکتی ہیں مگر درد ایک ہے۔ شاید جس پل تم نے خود کو اکیلا محسوس کیا، اسی پل تنہائی کا عذاب مجھ پر بھی اترا تھا۔ جب تمہارے اندر مرنے کی خواہش نے جنم لیا، زندگی مجھے بھی بوجھ لگی تھی۔ بے عزتی کے احساس نے تمہیں گھر سے نکلنے پر مجبور کیا، اسی پل میں بھی توہین کے احساس سے دوچار نکل کھڑا ہوا تھا۔ جو زندگی تمہارے لیے تانا بنی، زندگی کو میں نے بھی بے جرم سزا کی طرح کاٹا ہے، کیا یہ درد مشکل نہیں؟ وہ کھڑا ہو کر پلٹا تو عین اس کے مقابل تھا۔ نارنجی شعاعیں اس کی طرف سے نکل کر نین تارا کی آنکھوں میں ڈوبنے لگی تھیں۔ وہ اس کے وجود کے سائے میں شردر سی کھڑی تھی۔ نارنجی روشنی میں بھیگا انمول لمحہ ان دونوں کو ایک نئے سفر کا اذن دے رہا تھا۔ کچھ تو ایسا ہے جو ہمیں دوبارہ ایک دوسرے کے مقابل لے آیا ہے۔ تم جانتی ہو وقت یہ سازش کیوں کر رہا ہے؟ وہ ایک دو قدم پیچھے ہٹی۔ اسے وقت اور تقدیر پر سے کسی مہربانی کی امید نہ تھی۔ اس کے بے اعتبار قدم پگڈنڈی پر مڑ گئے تھی۔ وہ ایک دم رکی، ایڑی میں کھبا کانٹا بے دردی سے کھینچ کر زیر لب بڑبڑائی، میں نے خدا سے جب بھی کچھ مانگا بدلے میں بس زخم ہی ملا۔ ذہن پلٹ کر اس کے لڑکھڑاتے قدموں کو دیکھنے لگا، اور ہر اٹھتا قدم اس کے فیصلے کو مضبوط کر رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے برابر آ گیا۔ نین تارا پگڈنڈی سے اتر گئی۔ ذہن نے اس کی تقلید کی۔ نین تارا نے ناگواری سے اسے دیکھا اور قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ ذہن کے قدم بھی نہیں رکے۔ گاؤں کی حد شروع ہوئی، وہ اس کے ساتھ تھا۔ کھیتوں سے واپس آتے لوگوں نے انہیں دیکھا۔ اونچی نیچی گلیوں کا سلسلہ شروع ہوا، وہ تب بھی ساتھ تھا، ایک قدم آگے نہ ایک قدم پیچھے۔ کچھ آشنا چہروں پر حیرت سی ابھری۔ وہ اس کے ہم قدم تھا، دونوں ہاتھ جینس کی جیبوں میں ڈالے، پرسکون اور بااعتماد نگاہ صرف راستے پر تھی۔ وہ بھاگ کر کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ مامے مقبول نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، عقب میں آتے ذہن کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ نین تارا بھاگ کر کمرے میں گھس گئی۔ ذہن مامے مقبول کے قریب آ کر رک گیا۔ مامے مقبول نے کچھ الجھ کر اپنے سامنے کھڑے متذبذب سے نوجوان کو دیکھا۔ وہ کچھ لمحے انگلیاں چڑھاتا رہا، پھر بولا تو لہجہ سادہ، ٹھوس اور مضبوط تھا، ایک دن آپ میرے پاس آئے تھے۔ آج میں اپنے دل و دماغ کی پوری آمادگی کے ساتھ آپ سے درخواست کر رہا ہوں، میں نین تارا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماما مقبول پل کے جھپکنا بھول گیا۔ کہاں رہ گئی ہے محترمہ؟ رضوان نے دوسری بار گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ اپنا پرس لینے گئی ہے، ماما نے آہستگی سے بتایا۔ رضوان رات ہی آیا تھا اور
صبح جانے کے لیے تیار۔ طیب ماں اسی بات پر خفا سی تھیں۔ میری زندگی میں تو بس اولاد کی دوری ہی لکھی ہے، پہلے بورڈنگ، پھر پردیس اور اب شہر نے جکڑ لیا ہے۔ پورا پورا ہفتہ گزر جاتا ہے تمہاری شکل دیکھے، تھوڑا ترس ہی کھا لیا کرو ماں پر۔ امی، رضوان بازو ان کے کندھے پر پھیلا کر ہنس دیا۔ مصروفیت تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، لیکن جب بھی موقع ملتا ہے سیدھا گاؤں بھاگتا ہوں۔ ہاں، رات بھر رکتے ہوئے صبح پھر جانے کو تیار۔ ماں تو بات کرنے کو ترس جاتی ہے۔ رضوان، ایک فیکٹری بیچ کیوں نہیں دیتے؟ آئمہ جانتی تھی اس پر تھوڑا بوجھ ہے۔ کم آن آنٹی، لوگ تو 4 فیکٹریاں سنبھال لیتے ہیں، میں 2 نہیں سنبھال سکوں گا۔ انکل کی فیکٹری تو یوں بھی اسٹیبلش ہے، سارا کام چوں کا توں ہو رہا ہے، بس ذرا نگرانی کرنا پڑتی ہے، اور وہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں۔ وہ سرسری سے لہجے میں بولا۔ آئمہ نے ممنونیت سے اسے دیکھا۔ وہ واقعی عمیر ہی کی طرح تھا، کسی بھی بات کو جتانا اس کی عادت نہ تھی۔ تبھی زارا شولڈر بیگ سنبھالے آ گئی۔ ایک اس کے آنے سے ذرا رونق ہو جاتی تھی، مگر یہ بھی ہمیشہ بھاگنے کو تیار رہتی ہے۔ طیبہ نے شکوہ کیا۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، چھوڑیں حویلی، شہر چلتے ہیں۔ جواب رضوان نے دیا۔ طیبہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ تم نئی نسل کا، بس چلے تو اپنے آباء و اجداد کی ہر چیز سے جان چھڑا لو۔ میں مذاق کر رہا تھا، رضوان نے ہنستے ہوئے کہا۔ طیبہ نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ زارا کو پیار کیا۔ ماما نے جلدی آنے کی تاکید کی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ زارا کو زیادہ فکر ماما کی ہوتی تھی۔ آپ واقعی بہت مصروف ہو گئے ہیں رضوان۔ گاڑی حویلی سے نکلی تو زارا نے کہا۔ ڈرائیونگ ہمیشہ کی طرح رضوان خود ہی کر رہا تھا۔ ہاں، اب تو تمہیں فون کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ وہ مسکرا دیا۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہی، طیبہ کو بہت فکر رہتی ہے آپ کی، اور تمہیں۔ اس کی نگاہیں متبسمہ شریر ہوئیں۔ ظاہر ہے مجھے بھی ہوگی۔ اپنی مسکراہٹ دبا کر اس نے سرسری سا لہجہ اختیار کیا۔ لیکن مصروفیت کیسی بھی ہو، اپنے لیے وقت تو نکالنا چاہیے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن کیا کریں زارا ڈیئر، یہ مقابلے کا دور ہے۔ وہ بے بسی سے کندھے اچکا کر بولا۔ لیکن آج ایسا کرتے ہیں، تھوڑا وقت نکال لیتے ہیں اپنے اور تمہارے لیے۔ تمہیں گھر چھوڑ کر میں آفس جاؤں گا، لیکن لنچ ٹائم تک تیار رہنا۔ لنچ باہر کریں گے اور پھر آؤٹنگ کے لیے کہیں بھی نکل چلیں گے۔ اس نے فوراً ہی پروگرام بنا لیا۔ اوکے، لیکن اس کے باقی الفاظ لبوں میں ہی دم توڑ گئے۔ گاڑی تیزی سے اس شخص کے پاس سے گزر گئی تھی جسے وہ ہزاروں لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس نے باختیار پلٹ کر گردن گھما کر بیک مرر سے اسے دیکھا۔ مائی گاڈ، زین یہاں! ذرا سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ زین جیسا بزدل شخص یہ انتہائی قدم اٹھا لے گا، وہ بھی بنا کسی سے پوچھے اور مشورہ کیے بغیر۔ جس پل زارا نے آخری بار زین سے بات کی تھی، اس کے کسی جملے سے اس کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا، اور اسے زین سے اس بیوقوفی کی توقع بھی نہ تھی کہ وہ منہ اٹھا کر گاؤں پہنچ جائے گا۔ موڑ کاٹ کر سڑک پر آتے رضوان نے اس کی سمت دیکھا۔ وہ بات کرتے کرتے ایک دم خاموش ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ ہاں، وہ چونک گئی۔ نظریں بیک مرر کی طرف اٹھیں، مگر موڑ کاٹنے کی وجہ سے وہ اب غائب ہو چکا تھا۔ وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ کہاں کھو گئی محترمہ؟ رضوان نے پوچھا تو وہ قصداً ذرا سا مسکرائی، پھر نفی میں سر ہلاتے بولی، کہیں نہیں۔ یہ یقیناً افتخار کا مشورہ ہوگا۔ زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے کا سبق وہی دیا کرتا ہے۔ ہم کیا بات کر رہے تھے؟ پتہ نہیں، ساری باتیں گڑبڑ ہو گئیں۔ ذہن تو پورے کا پورا ذہن میں جا اٹکا تھا۔ وہ کچھ بیزار سی ہو کر باہر جھانکنے لگی۔ بھاگتے دوڑتے منظروں کی رفتار اس کی سوچوں سے زیادہ تیز نہ تھی۔ رضوان نے رخ موڑ کر اس کی سمت دیکھا۔ وہ کچھ الجھ گئی تھی۔ ایک ہلکا سا اضطراب دھن کی طرح اس کے چہرے پر بکھر گیا۔ کبھی تو میں خود میں اتنا حوصلہ پاؤں گا ہی کہ ان کے سامنے جا کھڑا ہوں کہ دیکھو میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس نے کچھ نہیں کیا مگر ساری زندگی بے جرم سزا کاٹ دی ہے۔ زین نے ایک بار اس سے کہا تھا، گویا تم نے اپنے اندر وہ حوصلہ پا لیا۔ زارا نے سوچا، شاید یہی اچھا ہوا۔ تم کب تک ڈبل مائنڈڈ ہو کر سوچتے رہتے؟ سڑک پر بھیڑ بکریوں کا ریوڑ گزر رہا تھا۔ رضوان نے گاڑی آہستہ کر لی۔ چرواہا ادھر ادھر بھاگ جانے والی بکریوں کو ہانک رہا تھا۔ گاڑی میں بالکل خاموشی چھا گئی۔ رضوان نے اس کے بے توجہی محسوس کر لی تھی۔ زارا نے نظروں کا زاویہ بدل کر رضوان کو دیکھا۔ دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمائے باہر دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے ہمیشہ اپنی محبت، وفا اور اعتماد کا یقین دلایا تھا، صرف لفظوں سے نہیں بلکہ اپنے عمل اور رویے سے۔ وہ دعوے ہی نہیں کرتا تھا، وقت آنے پر ثابت بھی کر دیتا تھا کہ دنیا میں وہی ایک شخص ہے جو وقت آنے پر ڈھال بن کر اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ رضوان کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تو کیا یہ شخص قابل اعتبار نہیں؟ زارا کا دل چاہا وہ اسے اس رات میں شریک کر لے، اسے زین العابدین کے بارے میں سب کچھ بتا دے۔ وہ یقیناً اس کی مدد کرتا۔ رضوان، اس نے بے اختیار پکارا۔ میں ہمتاً گوش ہوں۔ اس کا لہجہ اور انداز متبسم اور شرح تھا۔ زارا ذرا رک سی گئی، پھر کچھ سوچ کر قدرے بیزاری سے بولی، کچھ نہیں۔ رضوان کی آنکھوں میں ہلکی سی حیرت در آئی۔ زارا کا ہر انداز وہ پہچانتا تھا۔ دو ٹوک لہجے میں بغیر لگی لپٹی رکھے بات کرنے والی لڑکی تھی۔ ٹھوس، مستحکم مگر رشتوں کا اعتماد اور احساس کرتا لہجہ۔ مگر کبھی کبھی وہ یوں ہی اسے پکار لیتی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر ہمیشہ بنا کہے بات بدل دیتی۔ اس لمحے وہ الجھن اس کے چہرے پر نظر آتی، رضوان کو بھی الجھا دیتی تھی۔ سڑک خالی ہو چکی تھی۔ اس نے اسپیڈ بڑھا دی۔
تمہیں معلوم ہے زارا، میرے اور تمہارے رشتے کا سب سے خوبصورت پہلو کیا ہے؟ رضوان نے پوچھا تو زارا کی سوالیہ نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ وہ اس رشتے کے کئی خوبصورت پہلو گنوا سکتی تھی مگر وہ جاننا چاہتی تھی رضوان کے نزدیک سب سے خوبصورت پہلو کون سا ہے۔ رضوان کچھ لمحے منتظر رہا مگر خود ہی بول اٹھا، اعتماد۔ میں جانتی ہوں، وہ آہستگی سے گویا ہوئی، پھر بھی لگتا ہے کہیں کوئی ہے، کوئی کسر رہ گئی ہے میری طرف سے۔ ایسی کوئی بات نہیں رضوان، میں ہمیشہ کہتی ہوں مجھے آپ پر خود سے زیادہ اعتبار ہے۔ رضوان کے لہجے میں در آنے والی ہلکی سی مایوسی اسے برداشت نہ ہوئی۔ رضوان نے رخ بدل کر براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تو پھر تم مجھ سے وہ کیوں نہیں کہہ دیتی جو کہنا چاہتی ہو؟ زارا چاہتے ہوئے بھی نظروں کا زاویہ بدل نہیں سکی۔ البتہ رضوان نے اپنی ساری توجہ سامنے مرکوز کر لی تھی۔ کبھی کبھی ہم مصلحت کے ہاتھوں مناسب وقت بھی کھو دیتے ہیں زارا۔ زارا نے چونک کر رضوان کو دیکھا۔ نہ جانے کیوں سے پاپا کی آخری بات یاد آ گئی۔ انہوں نے جب کہا تھا مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ تم لوگوں نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا۔ کس قدر افسردگی اور مایوسی تھی ان کے اس ایک لہجے میں، اس جملے میں۔ زارا کے اندر اضطراب سا اتر گیا۔ کیا واقعی ہم اپنی بے جواز مصلحتوں کے ہاتھوں مناسب وقت کھو دیتے ہیں؟ ایک فیصلہ سا اس کے اندر اترا۔ وہ کب تک یہ سب کچھ چھپا سکتی تھی؟ آج یا کل سب کچھ عیاں ہونا ہی تھا۔ تب رضوان یہ شکوہ کرنے میں حق بجانے بھی ہوتا کہ زارا نے اس پر اعتبار نہیں کیا اور اب یہ کھیل ختم ہو ہی جانا چاہیے۔ رضوان، اس کے لہجے میں مخصوص الجھن غائب ہو چکی تھی۔ رضوان اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں زین العابدین یاد ہے؟ اس نے محتاط سے لہجے میں آغاز کیا۔ کون زین العابدین؟ وہ 1.5 برس کا بچہ جس کے لیے وہ ہاسٹل سے کھلونے لایا کرتا تھا۔ کہیں لاشعور میں ہو تو فوری طور پر شعور نے نفی کا سگنل ہی دیا تھا۔ نورین آنٹی کا بیٹا؟ زارا نے دانستہ یہ حوالہ استعمال کیا تھا۔ اوہ، وہ چونکا، پھر پوچھنے لگا، اس کا یہاں کیا ذکر؟ اسی کا ذکر تو کرنے جا رہی ہوں، زارا نے آہستگی سے کہا۔ رضوان نے الجھ کر اسے دیکھا۔ میں اور ماما زین العابدین سے ملتے ہیں۔ رضوان کے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ دوسرے پل اس کا پاؤں بریک پر دباؤ ڈال گیا۔ جیپ کے پہیے چرچرائے اور وہ عین سڑک کے درمیان رکی تھی۔ کچی پکی سڑک پر دھول کا بادل اٹھا اور بند شیشوں سے سر ٹکرانے لگا۔ رضوان پورے کا پورا اس کی طرف پلٹ گیا۔ تم اور آنٹی زین العابدین سے ملتے ہو؟ گویا زین؟ زارا خاموش بیٹھی شیشوں پر جمی گرد دیکھتی رہی۔ یہی گرد ہے جو ہمارے ذہنوں پر چھا کر سارے منظر دھندلا دیتی ہے، واقعات کا اصل رخ ہی چھپا دیتی ہے۔ کب سے زارا؟ 1 سال سے، اس نے آہستگی سے بتایا۔ رضوان کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ وہ جو سمجھتا تھا زارا اسے کبھی کوئی بات نہیں چھپا سکتی، وہ گزشتہ 1 سال سے اسے بات چھپائے ہوئے تھی۔ وہ میرا یونیورسٹی فیلو ہے، زارا نے مزید بتایا۔ رضوان کا دماغ معاف سا ہو گیا۔ حیرت تھی، غصہ اور دکھ بھی۔ سلمان بھائی جانتے ہیں؟ نہیں، زارا نے مختصر جواب دیا۔ تم جانتی ہو سلمان بھائی کو جب یہ اطلاع ملے گی تو ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ زارا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سامنے دیکھتے سپاٹ لہجے میں بولی، جانتی ہوں۔ تم ایک ایسے شخص سے ملتی رہی ہو جو میرے باپ کے قاتل کا بیٹا ہے۔ رضوان کے لہجے میں دبا دبا غصہ اور شدید خفگی مترشح تھی۔ وہ نورین آنٹی کا بھی بیٹا ہے اور ویسے بھی باپ کے جرم کی سزا کیا بیٹے کو ملے گی؟ اس نے رسانیت سے سوال کیا۔ رضوان بنا جواب دیے اسے دیکھتا رہا، پھر لب بھینچ کر اگنیشن میں چابی گھمائی۔ شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کس رد عمل کا اظہار کرے۔ زارا اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ زین کو اس نے گاؤں میں دیکھا ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ خبر رضوان کے ذریعے سلمان تک پہنچے۔ بہرحال زین کی زندگی اور سلامتی اسے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ گھر پہنچنے تک رضوان بالکل خاموش رہا۔ عالیہ بھابھی لان میں ہی چہل قدمی کر رہی تھیں۔ اسے دیکھتے خوش دلی سے بولی، شکر ہے زارا تم آ گئیں، ورنہ ساتھ تو یہ کہہ کر گیا تھا کہ آج باجی نہیں آئی تو میں خود گاؤں پہنچ جاؤں گا۔ اسکول کیا ہے؟ زارا نے اس سے گلے ملتے پوچھا۔ ہاں، سب ٹھیک تو ہے۔ بالکل۔ ناشتہ لگاؤں؟ تم لوگوں کے لیے؟ انہوں نے رضوان سے پوچھا۔ ناشتہ کر چکے ہیں، میں بھی واپس جا رہا ہوں، بس زارا کو چھوڑنے آیا تھا، رضوان نے بے حد سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر ملازم کو پکار کر بریف کیس گاڑی میں رکھنے کو کہا۔ تمہارے بھیا کب واپس آئیں گے؟ کچھ بتایا نہیں انہوں نے، وہ سابقہ انداز میں کہہ کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ عالیہ بھابھی راہزاری سے اس کی طرف جھکیں۔ میرے دیور کے منہ پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ کیا راستے میں لڑائی ہو گئی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں، آپ بتائیں اس وقت اتنی فارغ کیسے نظر آ رہی ہیں؟ اس نے آرام سے بات بدلی۔ حالانکہ رضوان کے اس بے حد سنجیدہ اور انداز کو وہ پوری حسیات کے ساتھ محسوس کر رہی تھی، لیکن ایک بات کا یقین تھا اس کو، رضوان کسی اور خاص طور پر سلمان سے یہ بات نہیں کرے گا۔ یہ تمہارے سلمان بھائی تو کہہ دیتے ہیں صاف صاف کہ اگر موٹی ہوئی تو دوسری لے آؤں گا۔ کل ویٹ کیا تو پورے 5 kg بڑھ گیا تھا۔ صبح اور شام واک کرتی ہوں۔ یہ آپ کی صبح ہے؟ زارا نے رضوان کی گاڑی کو گیٹ سے نکلتے دیکھا تو اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دونوں ہاتھ سر کے نیچے تکیے پر رکھے وہ پلنگ پر نیم دراز تھا۔ اس کی آنکھیں روشن دان سے چھن چھن کر آتی دھوپ کی کرنوں سے لج رہی تھیں، مگر ذہن میں کھچڑی سی پک رہی تھی۔ ایک فیصلہ تھا جو ہونے میں ہی نہیں آتا تھا۔ وہ متذبذب تھا۔ مجھے انہیں سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ وہ کب سے ایک ہی بات سوچے جا رہا تھا، تبھی بکھری سوچیں بھاگ کر ذہن کے کسی نیم تاریک کونے میں جا گھسیں۔ کمرے کی نیم تاریکی میں روشنی نے راستہ بنا لیا تھا۔ مامی مقبول نے اسے دیکھا، پھر سوتا سمجھ کر الماری کی طرف پلٹ گیا۔ وہ اس کے خیال سے بہت آہستگی سے الماری کھول رہا تھا۔
شاید اسے کچھ لینا تھا، مگر اس کے پیچھے محمد علی کلکاریاں مارتا آیا۔ اوئے گڈو، چل اپنی ماں کے پاس۔ مام مقبول نے دبی آواز میں اسے ڈانٹا، مگر وہ سنی انسنی کر کے میز کے نیچے گھس گیا۔ کچھ لمحے وہاں پڑی چپل کو چھیڑتا رہا۔ چھپانا دھوکہ دینے کے مترادف ہوتا ہے، زین نے آخری بار سوچا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پلنگ چرچرایا تھا۔ مام مقبول نے پلٹ کر دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ میں سمجھا تم سو رہے ہو۔ نہیں، میں کچھ سوچ رہا تھا، زین نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا۔ گڈو پتر، نکل پلنگ کے نیچے سے، ورنہ چاچا مارے گا۔ مام مقبول نے محمد علی کو ڈرایا۔ وہ پلنگ کے نیچے سے نکل کر زین کی طرف دیکھنے لگا۔ زین نے مسکرا کر اس کا گال تھپتھپایا۔ اسے گویا حوصلہ ہو گیا۔ ایک ایک قدم اٹھاتا وہ میز تک آیا۔ میز کا کونا دونوں ہاتھوں سے تھام کر منی منی ایڑیاں اٹھائے اوپر رکھی کتابیں دیکھنے لگا۔ بابا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنا ہے۔ ماما مقبول دہل سا کیا؟ کہیں اس کا ارادہ تو نہیں بدل گیا؟ اس نے بغور زین کا چہرہ دیکھا۔ وہ مقبول کو کچھ الجھا ہوا لگا۔ کیسی بات؟ آپ بیٹھیں، زین نے کہا تو وہ میز کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ محمد علی اچک اچک کر کسی چیز کو کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیسے کہوں، اگر معاملہ شادی کا نہ ہوتا۔ وہ متذبذب سا انگلیاں چٹکا رہا تھا۔ مام مقبول کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ زین قیاس کر رہا تھا وہ کیا کہنے والا تھا۔ ابھی رات اس کی آنکھوں نے ایک طویل عرصے کے بعد سکون کی نیند دیکھی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا زین کی کوئی بات پھر سے اس کی راتوں کی نیند اور دن کا چین چھین لے۔ تم کہو، اس کی آواز بے حد مدھم تھی۔ میں نے نین تارا سے شادی کا فیصلہ پوری ایمانداری اور سچائی سے کیا ہے، اور اسی ایمانداری اور سچائی کا تقاضا ہے کہ میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں۔ یا اللہ، اس بچی پر رحم کر۔ اس کا دل دونوں ہاتھ باندھے دعائی دے رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں میں در حقیقت یہاں کس کام سے آیا ہوں؟ زین نے آہستگی سے پوچھا تو مام مقبول کی گردن میکانیکی انداز میں نفی میں ہلی۔ تبھی محمد علی نے کسی چیز کو ہاتھ مارا۔ زین کا والیٹ میز سے پھسل کر مام مقبول کے پیروں میں آ گرا۔ اوئے! مام مقبول نے اسے اٹھانا چاہا، مگر وہیں ساکت ہو گیا۔ اسے لگا والیٹ نہیں، مکان کی چھت گر گئی ہے۔ کھلے والیٹ میں وہ شدر سا اسے دیکھتا رہا۔ زین کی توجہ اس سمت نہیں تھی۔ وہ مناسب لفظ ڈھونڈ رہا تھا، مگر جو بات اس کے ہونٹوں پر رک رہی تھی کھلی سچائی کی طرح سامنے آ پڑی۔ مام مقبول نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں کھڑی، ناک کشادہ، پیشانی اس کے ہونٹ۔ پہلے آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ فی الحال اس حقیقت کو کچھ عرصہ چھپا کر رکھیں گے۔ مام مقبول نے پھر سے والیٹ میں لگی تصویر کو دیکھا، پھر زین کو۔ دراصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم رائے جمشید حیات کے بیٹے ہو، رائے حیات اکبر کے پوتے۔ زین شدر سا رہ گیا تھا۔ مام مقبول نے جھک کر والیٹ اٹھایا اور اس میں لگی تصویر کو بغور دیکھنے لگا۔ زین ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ حقیقت خود بخود سامنے آ گئی تھی۔ مام مقبول نے والیٹ اس کی سم بڑھا دیا۔ جی، میں یہی بتانا چاہتا تھا۔ اس نے والیٹ تھام لیا۔ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ سچائی کی تلاش میں۔ اس نے والیٹ میں رکھی بابا کی تصویر کو دیکھا۔ واپس چلے جاؤ، مام مقبول نے بے اختیار کہا۔ زین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نے یہاں آ کر اچھا نہیں کیا۔ کاش کوئی ایک تو یہ کہے تم نے یہاں آ کر بہت اچھا کیا زین العابدین۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیا۔ یہاں تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ مایوسی، تاریکی، دھند، راستے، اجنبیت۔ تو کیا میں ساری زندگی منزل کی تلاش میں یوں ہی بھٹکتا رہوں گا؟ واپس چلا جاؤں تو اس دل کو کیسے سمجھاؤں جو کہتا ہے بابا بے قصور ہیں، جو کہتا ہے یہ بزدلی کی زندگی مت جینا زین العابدین۔ میں اپنی مٹی پر کھڑے ہو کر کب تک اپنی شناخت چھپاتا رہوں گا؟ کب تک حویلی کی در و دیوار کو دور سے تکتا رہوں گا؟ اس کا چہرہ شکست خوردگی کی علامت تھا، پھر یکدم گویا اس کے اندر سے ابال اٹھا، چہرہ ایک دم دہکنے لگا۔ نہیں، اب ایسی زندگی نہیں جینا۔ میں کچھ بھی نہ کھوج پایا تب بھی ان لوگوں کے سامنے جا کر اپنی حویلی میں کھڑے ہو کر یہ ضرور کہوں گا کہ میں رائے جمشید حیات کا بیٹا ہوں اور مجھے شناخت پر کوئی شرمندگی نہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ زین العابدین بھی اپنے باپ کی طرح بزدل تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، مام مقبول نے تیزی سے کہا۔ اس کا لہجہ درشت تھا۔ در حقیقت وہ ڈر گیا تھا۔ زین کے لبوں پر ڈرانے والی مسکراہٹ بتاتی تھی وہ ایسا کچھ کرے گا ہی۔ تم رائے سلیمان کو نہیں جانتے، وہ بھون کے رکھ دے گا تمہیں۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے خوفی تھی۔ مام مقبول نے بہت غور سے اس کے تاثرات دیکھے۔ اس کے ہر انداز میں جرأت تھی۔ کیوں گڑے مردے ہو کھیڑتے ہو؟ پڑھے لکھے ہو، شہر میں اپنا گھر ہے، کہیں نوکری کر کے سکون کی زندگی گزارو پتر۔ تم ان لوگوں کو نہیں جانتے، طاقت کے نشے میں چور ہیں، پاگل تو نہیں کہ زمین کے ایک اور وارث کو اپنے مقابل کھڑا ہونے دیں گے۔ یہ تو چھوٹا سا بہانہ بنا کر تمہیں راستے سے ہٹا دیں گے۔ سکون سے زندگی جی رہے ہو، مت پروان بکھیڑوں میں۔ سکون سے ہی تو نہیں جی رہا، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ہو سکے تو فوراً واپس چلے جاؤ۔ یہ منشی بشیر علی جو سارے گاؤں میں دندناتا پھر رہا ہے، اس کا خاص بندہ ہے۔ اسے تو بھنک بھی پڑ گئی تو آپ میری مدد نہیں کر سکتے تو پلیز مجھے روکیے بھی مت۔ وہ بیزاری سے گویا ہوا۔ محمد علی اس کے ہاتھ سے والیٹ چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ زین نے اسے میز کی دراز میں رکھ دیا تو مایوس سا ہو کر دراز کھولنے لگا۔ ماما مقبول خاموش سا ہو گیا۔ میں نے آپ سے کچھ نہیں چھپایا، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ میں پہلے بھی اسے شادی کرنا چاہتا تھا اور اب بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے دل میں کوئی ڈر، کوئی خوف ہے تو زین نے جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ ماما مقبول نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا۔ بہت سے لمحے خاموشی کی گود میں سر رکھ کر اونگنے لگے، تب ایک طویل سانس لے کر وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نمانی کی زندگی میں کوئی اور
دکھ لکھا ہوگا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کی تقدیر میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں۔ پہلے بھی کرتا تھا، اب بھی کرتا رہوں گا۔ اس کے بوڑھے ہاتھ زین کے سر پر ٹک گئے۔ میری تو ساری امیدیں تمہیں سے وابستہ تھیں، کل بھی اور آج بھی۔ زین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کا بوڑھا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر مسکرا دیا۔ تھینک یو بابا، تھینک یو سو مچ۔ میرے بس میں جہاں تک ہوا میں اس کے لیے کروں گا۔ مجھے یقین ہے آپ کی دعائیں ہمیشہ خوشیوں کے گرد حصار ہی باندھیں گی۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ مام مقبول نے جھک کر اس کا سر چوم لیا۔ آج اس پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا۔ اپنی آنکھوں میں در آئی نمی کو چھپاتے اس نے جھک کر محمد علی کو اٹھا لیا۔ چل گڈو، تجھے ٹافی لے دوں۔ زین نے ایک سکون بھری سانس کھینچی۔ اس کے سر سے گویا ایک دم بوجھ اتر گیا تھا۔ منشی بشیر علی مام مقبول کو دکان پر ہی مل گیا تھا۔ پہلی بار مام مقبول کو اس کی شکل بے حد بری لگی تھی۔ کہو چودھری مقبول، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہوں۔ مام مقبول کے لہجے میں لاشعوری طور پر رکھائی در آئی۔ یہ پوتے کو لیے کدھر کدھر گھوم رہے ہو؟ ٹافی دلانے لایا تھا۔ اس نے صوفی کو میٹھی گولیاں دینے کا اشارہ کیا۔ اور سناؤ، تمہارا شہری مہمان چلا گیا یا یہی ہے؟ اسے بہت زیادہ سوال کرنے کی عادت ہے۔ مام مقبول نے پہلی بار سوچا تھا یہی ہے۔ اس نے کرتے کی جیب سے پیسے نکالے۔ محمد علی نے ٹافیاں دونوں مٹھیوں میں بھری تھیں۔ جاتا تو تمہیں خبر ہو ہی جاتی۔ ٹھیک ٹھاک ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اسے کیا ہونا ہے؟ ماما مقبول چڑھ گیا۔ یار یوں ہی پوچھ رہا ہوں، اتنے دنوں سے تجھ سے بار بنا ہوا ہے۔ منشی بشیر علی نے ہمدردی دکھائی۔ ہم پر مہمان بار نہیں ہوتے، اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں۔ تنک کر بولا، پھر زہریلا بڑبڑایا، تیرے گھر سے روٹی کھاتا ہے؟ لگتا ہے اس مقبول کا مزاج ٹھیک نہیں۔ منشی بشیر علی نے کہکا لگایا۔ مام مقبول کا دل چاہا وہ منشی بشیر کو کھڑے کھڑے پھینٹی لگا دے، پتہ نہیں کیوں، بس آج اسے منشی بشیر علی زہر لگ رہا تھا۔ اس نے باقی پیسے لیے اور اسے قبل کے منشی کوئی اور سوال کرتا وہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ قاسم ششدر سا رہ گیا۔ خود نین تارا اپنی جگہ ساکت اور صامت بیٹھی ٹکر ٹکر مام مقبول کا چہرہ تک رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ مام مقبول کے لہجے میں اطمینان ہی اطمینان تھا۔ پر ابا ہم اسے جانتے تک نہیں یوں۔ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ اس نے آرام سے قاسم کی بات کاٹ کر ٹھنڈے لہجے میں کہا، مگر وہ نیاز اور ظہور، ان سے تو پوچھنا ہوگا، آخر انہوں نے مجھے کسی سے نہیں پوچھنا اور تم سے بھی میں مشورہ نہیں کر رہا، صرف بتا رہا ہوں میں نے نین تارا کا رشتہ اس لڑکے سے طے کر دیا ہے، بہت جلد سادگی سے نکاح ہوگا۔ مامے کا لہجہ ٹھوس اور اٹل تھا۔ قاسم جھنجھلا کر باہر نکل گیا۔ مام مقبول نے ایک نظر ساکت بیٹھی نین تارا پر ڈالی اور مسکرا دیا، میں نے کہا تھا نا تیری قسمت بہت اچھی ہوگی، اتنی کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ نین تارا کی نگاہوں میں شکوہ سا ابھرا، کچھ مت سوچو پتر، خوشیاں ہاتھ بھر کر فاصلے پر تمہاری منتظر ہیں۔ ماما لوگوں کی باتوں پر تصدیق کی مہر لگا رہے ہو۔ عجیب بھیگا بھیگا سا لہجہ تھا۔ ماما بے ساختہ ہنس دیا، پھر پیار سے اس کا سر اپنے کندھے سے لگاتے بولا، پگلی کوئی کچھ کہنے کے قابل ہی کہاں رہے گا۔ ماما ایسا مت کرو۔ نین تارا نے سر اٹھا کر التجا کی، یہ شخص تو میری دعا ہے تارا پتر، وہ دعا جو میں نے رات رات بھر تیرے لیے کی تھی، وہ خوشی ہے جو تقدیر نے بہت سنبھال کر تیرے لیے رکھی ہے، اور تو ہی کہتی تھی ماما تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ ماما کیا کرتا، کرنا تو اوپر والے نے تھا، اور اب سونے نے کر دکھایا۔ وہ بڑا خوش، بہت مگن سا لگ رہا تھا۔ نین تارا جھنجھلا گئی، ماما تم میری بات نہیں سمجھ رہے، یہ سب مام مقبول نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ دیا، ناشکری نہیں کرتے، چل اٹھ کر نماز پڑھ اور اپنے رب کا شکر ادا کر۔ مغرب کی اذان ہونے لگی تھی۔ ماما اسے نماز کی تاکید کر کے اٹھ گیا، کندھے پر صافہ رکھا اور باہر چلا گیا۔ وہ وہیں بیٹھی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ کچھ بھی تو سمجھ نہیں آتا، نہ اس شخص کا فیصلہ، نہ مامے کی خوشی اور نہ اپنی کیفیت۔ جو کچھ ہو چکا تھا وہ اسے خوشگواں بھی نہ ہونے دیتا تھا، اور دل تو پہلے ہی بے یقین تھا۔ وہ کیسے مان لیتی کہ ریت کا سفر اختتام پذیر ہے، سامنے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ ہے، سراب نہیں۔ وہ مرے مرے قدموں سے چلتی نلکے تک آئی، تبھی زین بھی وضو کے ارادے سے اندر آیا تھا۔ نین تارا کو دیکھ کر بے اختیار اور بے ساختہ سی مسکراہٹ لبوں پر ابھری۔ ایک فیصلہ تھا جو ہو گیا تھا تو اندر تک پرسکون ہوتا چلا گیا۔ یہ کیا تھا؟ ہمدردی، محبت یا محض تقدیر کا فیصلہ؟ جو بھی تھا، زین نے یہ فیصلہ اپنے دل و دماغ کی تمام تر گہرائیوں اور جذبوں کی شدت سے کیا تھا۔ کھڑے کھڑے کہاں کھو جاتی ہو؟ زین نے اس کی نظروں کے سامنے چٹکی بجائی۔ وہ بری طرح چونکی۔ خودکشی کے نئے طریقے پر غور کیا جا رہا ہے۔ متبسم اور شریر لہجہ رکھ کر بولی، تمہیں کوئی ضرورت نہیں مجھ پر ترس کھانے کی۔ ضرورت تو ہم دونوں کو ہے ایک دوسرے پر ترس کھانے کی۔ میں نے کہا تھا نا، حالات مختلف صحیح، مگر درد تو مشترک ہے۔ زین نے ذرا سا جھک کر دونوں ہاتھ نلکے کے نیچے کیے، گویا وہ نلکا ہلا ہی دے گی۔ وہ سیاہ بالوں پر نظر جمائے لب کاٹتی رہی، پھر زیر لب بڑبڑائی، تم سب ایک جیسے ہو، بند کھڑکیاں کھولتے ہو اور جب دروازے کھل جائیں تو وہاں بس دستک چھوڑ جاتے ہو۔ پہلے دل کو یقین کی ڈور سے باندھتے ہو، پھر تمہیں میرے بارے میں کچھ نہیں پتا، اور جب پتا چلے گا تو تم بھی لوٹ جاؤ گے۔ زین نے ذرا سا سر اٹھا کر اس کے ہلتے لبوں کو دیکھا۔ ایک خود کلامی تھی جو اس کی سماعتوں سے ہوتی دم توڑ گئی تھی، مگر وہ ان کچے لفظوں کا مفہوم بخوبی سمجھتا تھا، تبھی اس کے دل کو زنجیر نہیں کرنا چاہتا تھا، یقین تو خود اس کے اندر اتارنا چاہتا تھا۔
کیا یوں ہی کھڑا رہوں؟ اس نے سادہ سے لہجے میں پوچھا۔ وہ ہاتھ چھوڑ کر 2 قدم پیچھے ہوئی، پھر اس کے لبوں پر طنز میں بھیگی مدھم سی مسکان اتری۔ کوئی کسی کے لیے کھڑا نہیں رہتا، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی۔ زین نے نلکے پر ہاتھ ٹکائے اسے اندر جاتے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ میں جاننا چاہتا تو مجھے کون روک سکتا تھا، مگر شاہراہ حیات پر کوئی ایک شخص ضرور ایسا ملتا ہے جو پاؤں سے سفر چھین کر وہیں استادہ ہونے کی خواہش باندھ دیتا ہے۔ اور زین العابدین، تم زنجیر ہو چکے ہو۔ منشی بشیر علی افتاؤں خیزاں لبکا آیا تھا۔ رائے سلیمان کے پاس کچھ لوگ بیٹھے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ رائے سلیمان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آؤ منشی چاچا، کوئی کام تھا کیا؟ ظاہر ہے وہ بے وقت آیا تھا اور سلیمان کے پاس شہر سے کچھ مہمان آئے بیٹھے تھے۔ کچھ نہیں، میں پھر آ جاؤں گا۔ وہ کچھ بددل سا ہو کر واپس پلٹ گیا۔ مردان خانے کے سامنے آم کے بے شمار درختوں کی چھاؤں میں کرسیاں اور چارپائیاں بچھی تھیں۔ ایک کرسی پر فیروز بیٹھا بندوق صاف کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے پوچھنے لگا، آؤ چاچا، چودھری صاحب نے بلوایا ہے؟ ہاں۔ منشی بشیر علی اسے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، سو مختصر جواب دے کر ایک طرف ہو بیٹھا۔ 2 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد رائے سلیمان مہمانوں سمیت باہر نکلے۔ فیروز اٹھ کر ان کے قریب چلا گیا۔ منشی بشیر علی خاموشی مگر بے تابی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ رائے سلیمان نے فیروز کو مہمان کے ساتھ کہیں بھیجا تھا، پھر پلٹ کر وہیں آگے منشی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلو چاچا، کوئی خاص بات ہے؟ ایک کرسی سنبھال کر رائے سلیمان نے سنجیدہ سے لہجے میں پوچھا۔ منشی بشیر کا بے وقت آنا کسی خاص بات کی نشاندہی کرتا تھا۔ خاص نہیں، بہت خاص بات ہے۔ اس کے لہجے میں دبا دبا جوش تھا۔ رائے سلیمان نے بغیر کچھ کہے بس استفہامیہ نگاہوں سے منشی بشیر کو دیکھا۔ یہ جو چھوکرا گاؤں میں آیا ہے، کوئی گڑبڑ کی ہے اس نے؟ رائے سلیمان کی پیشانی پر سربٹ ابھری۔ کی تو نہیں، اور بیچارہ کرے گا بھی کیا؟ اسے تو قضا کیس لائی ہے اس گاؤں میں۔ اس کا لہجہ غیر معمولی تھا۔ کام کی بات کرو منشی، رائے سلیمان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ اس کا لہجہ پراسراریت میں ڈھل گیا۔ کون ہے وہ؟ اس نے ایک لمحے کو رک کر خود کو اس انکشاف کے لیے تیار کیا۔ وہ رائے جمشید حیات کا بیٹا ہے۔ اس نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ رائے سلیمان کے ماتھے پر شکن ابھری، مگر انہوں نے سابقہ لہجے میں پوچھا تھا، تمہیں کس نے بتایا؟ منشی بشیر علی کے لیے رائے سلیمان کا رد عمل غیر متوقع تھا۔ اس کا خیال تھا وہ بڑا کٹے گا۔ اس نے تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک تصویر نکالی۔ یہ تصویر اس کے لڑکے کے بٹوے میں تھی، میں نے خود نکالی ہے۔ رائے سلیمان نے تصویر کو 2 انگلیوں میں تھام کر سرسری نگاہ دوڑائی، پھر نظریں منشی بشیر علی کے چہرے پر جما دیں۔ اس کا اپنا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ ہاں بالکل، اب تو شک کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ منشی تیزی سے بولا، تو اب کیا کیا جائے؟ رائے سلیمان سابقہ لہجے میں اس سے رائے مانگ رہے تھے۔ منشی بشیر علی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ سلمان پتر، تمہاری قسم پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے تو اب بھی وہ وقت نہیں بھولتا جب بڑے چودھری صاحب کی لاش میرے سامنے خون میں لت پت پڑی تھی، اور تم نے اسی خون کی قسم کھا کر کہا تھا کہ رائے جمشید کیا اس کی نسل مٹا کر رکھ دو گے؟ وہ جذباتی لہجے میں کہہ رہا تھا اور رائے سلیمان کی نظریں تصویر پر جمی تھیں۔ وہ دیکھ سکتے تھے 16 سال کے نوجوان کو جو باپ کی لاش کو دیکھ کر پاگل ہو رہا تھا۔ وہ رونا چاہتا تھا مگر رونا اس کا منصب نہ تھا۔ وہ اب اس جاگیر کا وارث تھا۔ انتقام کے شعلوں نے اس کے آنسو بھاپ کی طرح اڑا دیے تھے۔ وہ آج کل شہر میں واپس جا رہا ہے، منشی بشیر علی بتا رہا تھا۔ رائے سلیمان نے طویل سانس لے کر اسے دیکھا، پھر تصویر سامنے چھوٹی ٹیبل پر اچھال دی۔ اسے جانے دو۔ ہیں؟ منشی بشیر علی نے ٹھٹک کر انہیں دیکھا، کچھ کہنا چاہا مگر رائے سلیمان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا اسے جانے دو۔ رائے سلیمان کا غیر جذباتی اور سپاٹ انداز۔ منشی بشیر علی اگلا جملہ کہنا ہی بھول گیا۔ وہ حیران تھا، بے حد حیران۔ رائے سلیمان نے اٹھتے ہوئے اور چڑھتی سی نظر اس کے ہکا بکا چہرے پر ڈالی اور مزید کچھ بھی کہے یا سنے بغیر اندر چلے گئے۔ منشی بشیر ساکت سا بیٹھا تھا۔ وہ حقیقتاً ان لوگوں کا ممنون تھا جنہوں نے اجنبی کو اتنے دنوں اپنے گھر میں ٹھہرائے رکھا۔ قاسم سے مل کر اس نے ننھے محمد علی کو ہلکے سے گدگدایا۔ اگلی بار گاؤں آؤں گا تو تمہارے لیے کھلونے لاؤں گا ماسٹر۔ وہ بنا کچھ سمجھے کھلکھلا دیا تھا۔ زین نے اسما کے کندھے کے اوپر سے چولہے کی لپائی کرتی نین تارا کو دیکھا جو بے ارادہ ہی ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں جلد ہی افتخار اور بیبے کو لے کر آؤں گا۔ یہ جملہ بطور خاص اس کے لیے تھا۔ نین تارا کے لبوں پر بکھرنے والی مسکراہٹ طنز سے بھری تھی۔ پھر وہ سر جھٹک کر کام میں مصروف ہو گئی۔ آؤ میں تمہیں بڑی سڑک تک چھوڑ آؤں، مامی مقبول نے کہا تھا۔ نہیں بابا، تکلیف مت کریں، میں چلا جاؤں گا۔ میں چھوڑ آتا ہوں ابا، قاسم جلدی سے بولا، مگر مامی مقبول نے نفی میں سر ہلا کر اس کا بیگ اٹھا لیا۔ زین شرمندہ سا ہو گیا۔ بابا میں اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے تیزی سے بیگ ہاتھ میں لیا۔ چلو بیگن نکل جائے گی۔ مامی مقبول کو نہ جانے کس بات کی جلدی تھی۔ وہ سب کو خدا حافظ کہہ کر پلٹا مگر دروازے میں ہی رک گیا۔ میرا انتظار کیجیے گا۔ قاسم نے اس بات میں سر ہلا دیا جبکہ اسما دوپٹے میں منہ چھپا کر ہنسی روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی یہ جملہ کس کے لیے بولا گیا تھا۔ نین تارا کا وجود سلگ اٹھا۔ قاسم اور وہ لوگ باہر نکلے تو وہ ہنستے ہوئے نین تارا کی طرف پلٹی۔ سنا تم نے کیا کہہ کر گیا ہے وہ؟ میں نے اعتبار اور انتظار دونوں ہی کرنا چھوڑ دیے ہیں، وہ زہر خون لہجے میں گویا ہوئی۔ تو پاگل ہے، وہ کوئی اجمل تھوڑا ہی ہے۔
اسما نے کہا تھا، مگر اس کے اندر امید کی کوئی کرن پھوٹتی نہ نظر آ رہی تھی۔ گٹا ٹاپ اندھیرا تھا اور وہ ہر دستک کو ہوا کی شرارت سمجھ کر بھول جانا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا جو چلا گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ زندگی کے لبوں پر ایک مہربان سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وقت نے شرارت سے زندگی کو آنکھ ماری، کچھ اور نامہربان لمحوں کو اپنی زنبیل میں ڈالا اور بے حد خاموشی سے گھسک گیا۔ ماما مقبول چلتے چلتے اس کچی سڑک کے کنارے رک گیا، جس کے گرد آموں کے باغات کا سلسلہ دور تک جاتا تھا، جس کے عقب میں دور حویلی کے خد و خال نمایاں ہونے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ فضا میں خاموشی، سبز کھیتوں اور کھلی سرسوں کے پیلے پھولوں کی خوشبو پھیلی تھی۔ نہر کے پانیوں کو چھو کر آتی ہوا میں خوشگوار سی ٹھنڈک تھی۔ ماما مقبول کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ وہ بے حد خاموشی کے سامنے سڑک پر نظر جمائے کھڑا تھا۔ زین نے متعجب سے انداز میں اسے دیکھا۔ چلیں؟ زین نے پوچھا تھا۔ خالی ہاتھ؟ ماما مقبول نے پوچھا۔ زین ٹھٹک کر اور پھر الجھ کر دیکھنے لگا۔ میں نے سوچا تھا میں یہ سب تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا، مگر تم باز نہیں آؤ گے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جانتے ہو تم کہاں کھڑے ہو؟ ماما مقبول نے سوال کیا اور شہتوت کی ٹھنڈی چھاؤں میں کھڑے زین العابدین کے اعصاب تن گئے۔ اضطراب کی لہر اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا، یہ وہی جگہ تھی جہاں رائے نواز قتل ہوا تھا۔ تم جانتے ہو میں نے اسے اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھا تھا۔ ماما مقبول کا لہجہ سپاٹ تھا۔ زین شدر سا رہ گیا۔ کہاں نہیں ڈھونڈا اس نے کسی ایسے شخص کو جس نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا ہو۔ امید کا دامن تھام کر وہ یہاں تک آیا تھا اور کسی نا امیدی سے لوٹ رہا تھا کہ شاید کوئی ایسا نہیں جو سچ پر پڑا نقاب کھینچ سکے۔ اور یہ شخص کہہ رہا تھا اس نے ماما مقبول اور یہ شخص کہہ رہا تھا اس نے ماما مقبول 2 قدم چل کر اس کے سامنے آیا۔ اس کی پشت زین کی طرف تھی۔ زین دم بخود تھا۔ ماما مقبول کچھ لمحے کچے راستے پر اڑتی دھول کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر اسی راستے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں وہاں سے آ رہے تھے، گھوڑوں پر سوار۔ ماما مقبول کی آواز خود کلامی سے زیادہ نہ تھی۔ وہ یوں گمسم سا بول رہا تھا جیسے ایک بھولا بسرا منظر پھر سے اس کی آنکھوں میں جاگنے لگا ہو۔ زین کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کون آ رہے تھے؟ اسے خود اپنی ہی آواز اجنبی سی لگی۔ رائے جمشید اور رائے نواز، وہ دونوں سست روی سے گھوڑوں پر سوار آ رہے تھے۔ میں وہاں تھا، اپنے کھیت کے کنارے۔ قاسم کی اماں ابھی تک روٹی نہیں لے کر آئی تھیں۔ مجھے بھوک لگنے لگی تھی، ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا۔ آج اسے نہیں چھوڑنا۔ روز بروز ہڈ حرام ہوتی جا رہی ہے۔ میں سخت غصے میں اٹھ کر کھڑا ہوا۔ تبھی میری نگاہ ان پر پڑی۔ وہ ایک پل کو خاموش ہوا، گویا پوری کائنات چپ کی گود میں جا گری تھی۔ زین کے اعصاب تن گئے۔ اسے لگا ایک اہم انکشاف ہونے جا رہا ہے۔ اس کا پورا وجود سماعت بن گیا۔ ماما مقبول کی خود کلامی سرگوشی سے زیادہ نہ تھی، مگر اس گھنی خاموشی میں وہ ایک لفظ سن رہا تھا۔ کمال ہے، یہ دونوں آج اکٹھے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے بے حد حیرت سے سوچا۔ سارا گاؤں جانتا تھا ان دونوں میں زمین کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے روادار بھی نہیں۔ میں روٹی اور بیوی دونوں بھول کر انہیں دیکھنے لگا۔ ان کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اتنی نہیں کہ کچھ سمجھ سکتا، مگر میں دیکھ سکتا تھا۔ رائے جمشید سخت غصے میں تھے اور رائے نواز بے حد پرسکون۔ تم فیصلہ چاہتے ہو؟ وہ ذرا قریب ہوئے تو اس کی آواز واضح ہو گئی۔ رائے نواز رائے جمشید سے پوچھ رہا تھا۔ جواباً وہ تنک کر بولا، میں یہ بات کئی بار دہرا چکا ہوں۔ میں تو تم سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ مجھے کوئی بات نہیں سننا، بس فیصلہ کرو، آج، ابھی اور اسی وقت۔ اگر فیصلہ تمہاری مرضی کے مطابق نہ ہوا تو رائے نواز کے لبوں کی مسکراہٹ معنی خیز اور استہزائیہ تھی۔ تو تم نے مجھے یہاں بلایا کیوں تھا؟ رائے جمشید بفر کر بولا، فیصلہ کرنے۔ رائے نواز کا لہجہ پرسکون تھا، اور فیصلہ یہ کہ تمہارے زمین پر کوئی حق نہیں۔ میرے زمین پر کوئی حق نہیں؟ رائے جمشید نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہ زمین اسی کی ہے جس نے اسے کاشت کیا اور سنبھالا۔ یہ زمین نہ پہلے تقسیم ہوئی تھی اور نہ آج ہوگی۔ رائے نواز کا لہجہ حتمی ہو گیا۔ تمہیں یہ فیصلہ مہنگا پڑے گا۔ تم کچھ بھی کہو، فیصلہ تو ہوگا۔ رائے نواز گھوڑے کو تھپکی مارتے اور اسی پل ماما مقبول کی آواز سہم کر چپ ہو گئی۔ سانس زین کی سینے میں اٹک کر رہ گئی۔ اسی پل کیا ہوا تھا بابا؟ شدید ہیجانی کیفیت میں اس نے سوال کیا۔ ماما مقبول نے جھرجھری لی۔ زین تیزی سے گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ اسی پل کیا ہوا تھا بابا؟ اس کے مضبوط ہاتھوں نے اس کے بوڑھے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ ماما مقبول نے اس کی سرخ آنکھوں کی طرف دیکھا۔ میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ اس کی نگاہیں زین کے ہر نقش میں ایک اور چہرہ کھوج رہی تھیں، اور یہ احساس ہر اس شخص کو ہو سکتا ہے جس نے رائے جمشید کو قریب سے دیکھا ہو۔